سب کا ہے، جموں کشمیر کے ہر باشندگان کا ہے کہ ہم ایک ایگریکلچر اکانومی ہے اور یہاں روزگار کی سب سے زیادہ قلت ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جموں کشمیر میں جو ہے وہ زمین کے حوالے سے ہے۔ خدشہ لوگوں کو یہ ہے کہ ہم سے ہماری زمین چھینی جائے گی، چاہے نزول ہے، گھاس چرائی ہے، ملکیت ہے، مکان ہے، ایگریکلچرل لینڈ ہے، کہیں نہ کہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ لوگوں سے ان کے حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، اگر سرکار ہمیں روزگار نہیں دے سکتی، ہمارے بچوں کے لیے نوکری نہیں دے سکتی، یہ ایک لینڈ لاک جگہ ہے، یہاں پر ہمارے بزرگ، ہمارے ماں باپ 100 سال سے یہاں زمینداری کرتے آ رہے ہیں، اچانک آج 100 سال کے بعد انہیں بتایا جاتا ہے نہیں، یہ زمین آپ کی نہیں ہے، یہ سرکاری لینڈ ہے، ہم آپ کو استعمال نہیں کرنے دیں گے، یہ ایگریکلچر لینڈ ہے، اس پر کنسٹرکشن کرنا کیا ضروری ہے؟ جب انوائرمنٹل کرائسس ہے پورے جموں کشمیر میں، پانی نہیں ہے، گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، ہر جگہ نشہ مکت بھارت کی بات ہو رہی ہے، جب نوجوان کو روزگار نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، ہم سے ہماری زمین چھینی جائیں گے، گھر چھینے جائیں گے، تو مجھے بتائیے یہاں کا نوجوان ڈرگس میں چلا جائے گا، ڈپریشن میں چلا جائے گا۔ جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے، چن کے اسمبلی میں بھیجا، اس لیے بھیجا تاکہ ہم ان کی زمین کی رکشا کریں گے۔ آج اگر یہاں اس گاؤں میں 100 سال سے کسی نے ان کی زمین کو ہاتھ نہیں لگایا، آج اچانک سے ایڈمنسٹریشن کا آرڈر آئے گا، تانا شاہی تھوڑی ہے کہ کسی بھی ملک کے ہزاروں کنال، لاکھوں کے کنال میں زمین، پنجاب میں اسٹیٹ لینڈ میں گھاس چرائی میں، وہاں پر ایگریکلچرل کام ہوتے ہیں، ہارٹیکلچر کے کام ہوتے ہیں، صرف کشمیر میں، صرف پلوامہ میں، صرف اونتی پورہ کے اس بیلٹ میں بار بار لوگوں سے زمین چھینا، یہ کب تک چلے گا؟ چاہے کچھ بھی، اگر سرکار کو کوئی کارروائی کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، ہم اپنی زمین کے خلاف کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے، ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم اپنی زمین، اپنے گھروں پر JCB نہیں چلنے دیں گے، اور یہ زمین پر ہمارا حق ہے، سب سے پہلے یہاں کے لوگوں کا حق ہے، اس کے بعد انڈسٹریل اسٹیٹ بنانے کا حق ہے، اس کے بعد کسی اور چیز کا حق ہے۔ اگر سرکار کو زمین چاہیے، اس کا بھی طریقہ ہے، آپ بنجر زمین دیکھیں، یہاں پر ہی ہزاروں کی کنال میں بنجر زمین ہے، پلوامہ میں ہی، ہم بنجر زمین دیں گے، آپ بنجر زمین میں کنسٹرکشن کیجیے، لیکن ایگریکلچرل لینڈ پر آپ ہمیں بے گھر کر کے، روزگار چھین کے، ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ تعلیم حاصل کریے۔ کس لیے تعلیم حاصل کریں گے؟ اوپن میرٹ کے بچے کو آج MBBS کر کے، PhD کر ایک چپراسی کی نوکری نہیں ملتی ہے کشمیر میں، تو ہمارے جو لڑکے جو یہاں پر گاؤں میں ہے، جو کاشتکاری کر رہے ہیں، زمینداری کر رہے ہیں، ایگریکلچرل کام کرتے ہیں، پولٹری کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے زمین نہیں چاہیے ان کو۔ آپ انڈسٹری میں سبسڈی میں مجھے زمین دیں گے، لیکن جو مجھ سے میرے پاس زمین ہے وہ چھینیں گے ہم سے۔ آپ مجھے بتائیے یہ کون سی پالیسی ہے؟ جہاں انڈسٹریل پالیسی میں سینکڑوں کنال، 5000 کنال پلوامہ میں ڈونیٹ کیا گیا انڈسٹری کو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن جو آلریڈی سیٹ اپ ہے، جو اپنا کام کر رہا ہے، اس سے زمین کیوں چھینی جا رہی ہے؟ اگر آپ کا غرض ہے روزگار بڑھانا تو اچھی بات ہے، لیکن پہلے ایگریکلچرل لینڈ جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری ندیوں کی حالت دیکھیے، جہلم کی حالت دیکھیے، ڈریجنگ نہیں ہو رہی ہے، لیکن مائننگ کہاں پہنچی ہے؟ آج پانی اریگیٹ ہی نہیں ہو رہا ہے ہمارے کھیتوں میں، کیونکہ حالت ایسی خراب ہے۔ اسی طریقے میں آپ سینڈ مائننگ، لینڈ مائننگ، سوائل مائننگ، پہاڑیوں کی حالت دیکھیے، پلیٹوز کی حالت دیکھیے، ختم کر دیا ہے 5 سالوں میں جموں کشمیر کے ہر علاقے کو۔ باہر سے لوگ آئے، انہوں نے مائننگ کی، دیکھا ہی نہیں، ریمپنٹ مائننگ ہوئی اور انلیگل مائننگ ہوئی اس وقت، اتنا ہی نہیں بلکہ کرپشن بڑھایا گیا۔ اور آپ جن لوگوں نے اس زمین کو دفاع کیا، اپنی جان سے زیادہ پیار کیا، محبت کیا، وہ یہ زمیندار ہے، ان کو بولتے آپ یہاں کے ہے ہی نہیں، یہ لوگ 1000 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، تو کون ہے یہاں کا؟ اگر ہمیں اس زمین پہ حق نہیں ہے، پھر یہ زمین کن کے لیے ہے؟ اور ہمیں بے گھر کر کے آپ کس کو بسانا چاہتے ہیں؟ یہ سوال ہم سب لوگوں کے ہے کہ سب سے پہلے ہمارے بچوں کا، ہمارے بھائیوں کا، ہمارے نوجوانوں کا روزگار تحفظ ہوگا، ان کی زمین پر تحفظ ہوگا، اس کے بعد باقی گورنمنٹ کو اگر کنسٹرکشن کے لیے چاہیے، پروجیکٹس کے لیے چاہیے، انڈسٹری کے لیے چاہیے، وہ اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ شکریہ۔